اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور خصوصاً والدان گرامی، اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے تو یاد رکھیں، قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے بچوں کے تلفظ درست کروانے کے لیے نورانی قاعدے کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو سے انشاءاللہ ہم آپ کو اور آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کا انیشیٹو لے رہے ہیں، اور ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہمارے چینل کے توسط سے آپ کے اور آپ کے بچوں کے تلفظ درست ہو جائیں تاکہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہدایات جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ حروف مفردات بنیاد ہیں، یعنی یہ جو حروف ہیں یہ بنیادی ہیں۔ جب تک بیس اچھی نہیں ہوتی اس وقت تک اس کے اوپر اچھی بلڈنگ آپ نہیں بنا سکتے۔ جب آپ کی بلڈنگ کی بیس سٹرونگ ہو، مضبوط ہو، تو آپ آسانی سے اس کے اوپر بڑی سے بڑی بلڈنگ اور برج خلیفہ تک بنا سکتے ہیں۔ اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں۔ یہ جو پہلی تختی ہے، تختی نمبر 1، اس کے اندر ہی آپ کے اور آپ کے بچوں کے جو الفاظ ہیں، تلفظ ہیں، وہ درست ہوں گے۔ اب اس تختی کو کیسے پڑھنا ہے؟ ہدایات غور سے سنیے گا۔ حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں، یعنی جیسے با کے نیچے 1 نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، جیم کے اندر 1 نقطہ، اس طرح وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گا۔ سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ یہاں سے پھر واپس آنا ہے، دائیں طرف آنا ہے اور نیچے کی طرف پڑھنا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف، یعنی جہاں سے بھی آپ بچے سے انڈیویجولی پوچھیں کہ جناب یہ کیا لفظ ہے تو فوراً کہے خو، یہ پوچھیں شین، یہ پوچھیں زال۔ ایسے نہیں کہ وہ یہاں سے پڑھنا سٹارٹ کرے آپ کا بچہ یا آپ الف با تا پہنچتے پہنچتے پتہ چلے کہ یہ را ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً پتہ چلے کہ یہ فا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا سا، اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، جیم۔ یہاں اگر اس کو اردو میں دیکھیں تو جیم یعنی جیم چھوٹی یا اور میم ہوتا ہے، ان تینوں لفظوں کو ملا کے اس کے اوپر مد بھی ہوتی ہے، وہ ملا کے پڑھا جاتا ہے جیم۔ ہا، ہا یعنی آپ نے گلے سے تھوڑا دبا کے آواز نکالنی ہے، ہا۔ اسی طرح خو، خو جب آپ خو کی ادائیگی کریں گے تو آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کے تالو اور بیس سے درمیان میں ہونی چاہیے، خو۔ اسی طرح دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا۔ اب ان دونوں کو آپ ذرا غور سے دیکھیں، ذال، زا اور ظا، ان تینوں لفظوں کا آپ نے خیال کرنا ہے، ذال، زا، ظا۔ اب عین، غین، فا۔ اب ان دونوں لفظوں کو ذرا غور سے سمجھیے گا، یہ ہے قوف، قوف، اور یہ کاف یعنی بریک، وہ قوف ہے اور یہ کاف، کاف، قوف، کاف، لام، میم، نون، واو، واو، ہا، ہا، حمزہ، حمزہ، یا اور یا، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اوپر سے نیچے، یہاں سے جیم، را، ضاد، فا، نون، یا، اور نیچے سے اوپر یہاں سے اگر اس طرح پڑھیں
چھوٹی یا بھی پڑھ سکتے ہو اور یا بھی پڑھ سکتے ہو. یا میم غین صاد ذال ثا. اب رائٹ جاتے ہیں ہم. تا با الف. اگر انڈیویجولی ہم نے کہیں سے پڑھنا ہے، بچے سے کہیں کہ جناب یہاں سے آپ رائٹ پڑھتے جائیں، تو فا غین عین ضا طا. آپ اس طرح بھی سن سکتے ہو بچے سے، ٹھیک ہے. فا صاد دال با. تو اس طرح جب آپ بچے سے مشق کروائیں گے یا آپ خود کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو الفاظ ہیں وہ انشاءاللہ ان کی ادائیگی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور تمام تلفظ درست ہو جائیں گے. جب یہ تختی ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی، کم از کم آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد 10 دفعہ اس کی پریکٹس کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی تختی نمبر 2 مرکبات جو ہیں ان کو سیکھیں گے کہ ان کی ادائیگی کس طرح سے ہے اور ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے اور اس کی مشق کیسے کرنی ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے اندر تختی نمبر 2 آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.